کل 3 مقالہ نگاران ہیں، جن میں پہلا نام ہے جناب ظہیر حسن ظہیر صاحب کا، جو علی گڑھ مسلم یونیورسٹی میں ریسرچ اسکالر ہیں۔ میں ان سے بڑے ہی ادب و احترام کے ساتھ گزارش کرتا ہوں کہ تشریف لے آئیں اور اپنا مقالہ سامعین کی خدمت میں پیش فرمائیں۔ جناب ظہیر حسن ظہیر صاحب۔ السلام علیکم۔ صدر باوقار اسلم ایڈوکیٹ صاحب، استاد محترم ڈاکٹر شباب الدین صاحب، ڈاکٹر جمالی صاحب، چیئرمین محمد طیب پالکی صاحب، ارشد جمال صاحب اور معزز سامعین اکرام، مجھے آج فخر محسوس ہو رہا ہے کہ آج جس شخصیت کے شعری نگارشات کا اجرا ہوا ہے، ان کے ساتھ مجھے ابتدائی زمانے میں نشستوں میں پڑھنے کا فخر حاصل رہا ہے۔ میں ان کی شاعری کے حوالے سے مختصر سی تحریر پیش کر رہا ہوں۔ اہل علم و دانش کا مجمع ہے۔ بسمل انصاری کا غزلیاتی رنگ و آہن۔ انسان اپنی فطری موت مرنے کے بعد اگر کسی صورت میں لوگوں کے ذہن و دل میں زندہ رہ سکتا ہے تو محض اپنے عظیم علمی و فلاحی کارناموں کی بدولت یا اپنے تخلیقی فن پاروں کی بدولت۔ میر غالب کا اگر تخلیقی سرمایہ دیوان کی صورت میں سامنے نہ آتا تو میر خدائے سخن نہ بنتے اور غالب دنیا شعر و سخن پر غالب نہ رہتے۔ اس لیے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ تخلیقکار کا تخلیقی سرمایہ ہی اس کی موت کے بعد اسے زندہ رکھ سکتا ہے۔ قابل مبارکباد ہیں وہ لوگ جو ادبا و شعراء کی تخلیقی نگارشات کو ان کی غیر موجودگی میں لوگوں کے روبرو پیش کرتے ہیں اور اسے حیات جاویدانی عطا کرنے میں معاونت کرتے ہیں۔ حال ہی میں موناد بنجن کے بزرگ شاعر بسمل انصاری کا شعری مجموعہ تخیلات بسمل منظر عام پر آیا ہے اور شعر و ادب کی دنیا میں انہیں زندہ و تابندہ رکھنے کے لیے کافی ہے۔ موناد بنجن کے جن شعراء نے ملکی و مقامی سطح پر شعر و سخن کی فضا کو ہموار کرنے میں نمایاں کردار ادا کیا ہے، ان میں فضا ابن فیضی، اثر انصاری، نیر اعظمی، وہمی رحمانی، ضیاء انصاری اور ناصر انصاری کا نام قابل ذکر ہے۔ مذکورہ شعراء کے بعد شعر و سخن کے میدان میں جو نسل سامنے آئی وہ انہی شعراء کی تربیت یافتہ تھی۔ ان شعراء نے اپنے اساتذہ شعراء کی مضبوط شعری روایت کو فروغ دینے میں اہم کردار ادا کیا۔ ان شعراء میں ماہر عبدالحی، سردار شفیق، مشتاق شبنم، نیاز ہمدم اور بسمل انصاری کا نام سب سے نمایاں ہے۔ بسمل انصاری نے اپنے ہمعصر شعراء کے شانہ بشانہ شعر و ادب کی آبیاری میں لگے رہے اور چراغ سے چراغ جلانے کی روایت کو جلا بخشی، جس کا اثر یہ ہوا کہ آج بھی موناد بنجن میں شعر و سخن کی محفلیں پورے آب و تاب کے ساتھ منعقد ہوتی ہیں۔ شاعری بظاہر کسی فرد واحد کے فکر و تخیل اور تجربات و مشاہدات کا نتیجہ ہوتی ہے، لیکن اس کی شاعری محض اس کی ذات کا عکس نمایاں نہیں ہوتا، بلکہ اس کا پورا حد و ماحول، سیاسی و سماجی حالات، انسانی نفسیات اور تہذیب و تمدن کی پوری تاریخ عکس ریز ہوئے بغیر نہیں رہتی۔ اکثر و بیشتر شعراء کے کلام میں ہی اس کے عصر کی تاریخ اکثر و بیشتر شعراء کے کلام سے ہی اس کے عصر کی تاریخ مرتب کی جاتی ہے۔ اس لیے شاعری کو ہر دور اور ہر زمانے میں زندگی و معاشرت کا آئینہ تصور کیا جاتا ہے۔ بسمل انصاری اپنے عہد کے خوش فکر شاعر ہیں۔ ان کے شعری مجموعہ تخیلات بسمل کے مطالعے سے اندازہ ہوتا ہے کہ انہوں نے بھی اپنے پیشوا شعراء کی طرح غزل کی خوشگوار وادی میں پناہ لی اور اپنے غزلیہ اشعار میں منفرد فکر و خیال کو سمونے کی بھرپور کوشش بھی کی۔ ان کی غزلوں میں غزل کے روایتی مضامین کی بازگشت سنائی دیتی ہے، لیکن اس میں ان کی جدت فکر اور پاکیزگی خیال کی کارفرمائی بھی نظر آتی ہے۔ چونکہ ہر نئی نسل اپنے ماقبل شعراء سے استفادہ کرتی ہے، لیکن اس کے اشعار میں اس کا اپنا تجربہ و مشاہدہ بھی شامل ہوتا ہے، اس لیے وہ قصب فیض کے بعد اپنا ایک الگ رنگ اختیار کر لیتی ہے۔ بسمل انصاری نے بھی ماضی کے شعراء سے فکر و فن اور مضامین و تخیل کی سطح پر استفادہ ضرور کیا، لیکن جلد ہی الگ رنگ سخن اختیار کر لیا۔ ان کا رنگ شعر و سخن اپنے عہد و ماحول سے ہم آمیز ہو کر مختلف ہو گیا ہے۔ ان کی غزلوں میں فکر و خیال کی تازگی کے ساتھ ساتھ اس عصری حیثیت اور انسان دوستی کی فضا بھی پائی جاتی ہے۔ علاوہ ازیں ان کی غزلوں کا دلنشیں انداز بیان اور سادگی و شگفتگی قاری کو متاثر کرتی ہے۔
انہوں نے اپنی غزلوں میں کلاسیکی روایت کو بھی قائم رکھا اور یہ ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ کوئی بھی شاعر چاہے وہ جدیدیت کا جس قدر بھی ہمنوا بن جائے لیکن غزل کے بنیادی اوصاف سے اپنی غزلیہ شاعری کا دامن نہیں بچا سکتا۔ بسمل انصاری کی غزلیہ شاعری میں بھی غزل کے بنیادی مضامین سے اپنا دامن نہیں بچا سکے، لیکن یہاں ان کا انداز و اسلوب دیگر شعراء سے مختلف نظر آتا ہے۔ اس ضمن میں چند اشعار دیکھیں۔ چشمے بے تاب ہے پھر محو تماشائے جمال، چشمے بے تاب ہے پھر محو تماشائے جمال، دیکھیے حسن پر آ جائے نہ الزام کہیں، دلوں کو چھو کے جو مثل صبا گزر جائے، دلوں کو چھو کے جو مثل صبا گزر جائے، غزل میں ایسی شگفتہ زبان رکھتے ہیں۔ ہوگا عالم دیدنی اس کے فروغ حسن کا، ہوگا عالم دیدنی اس کے فروغ حسن کا، چاندنی راتوں میں جب وہ بن سنور کر آئے گا، خیریت چاہتے ہو جو بسمل دل نمدیدہ کی، شہر کے سادہ و معصوم غزالوں سے ڈرو، سنائی دیتی ہے جب تیری نقرئی آواز، دل و نگاہ میرے وجد کرنے لگتے ہیں، رسموں راہ دوستی کا پاس تک دل میں نہیں، وہ گزر جاتے ہیں اب رستہ برابر کاٹ کر، فلک کے چاند کو حسرت سے دیکھنے والوں، زمین کے چاند ستاروں کا احترام کرو۔ بسمل انصاری کی غزلیہ شاعری مختلف رنگوں سے عبارت ہے۔ ان کی شاعری میں جہاں حسن و عشق اور لب و رخسار کا تذکرہ ہے، وہیں اپنے حد و ماحول، سیاسی و سماجی صورتحال اور زندگی کی تلخ سچائیوں کا تذکرہ بھی حسن و خوبی کے ساتھ پایا جاتا ہے۔ جدیدیت کا رنگ 60 کی دہائی کے بعد کے تقریباً تمام شعراء نے قبول کیا اور اپنی غزلوں اور نظموں میں الفاظ و معنی و مفاہیم اور استعاراتی نظام کے سہارے برتنے کی کوشش کی، جس سے اردو کی غزلیہ شاعری میں گھر آنگن کے مسائل سے لے کر زندگی کے تمام نشیب و فراز کا تذکرہ اپنے مخصوص انداز میں پایا جانے لگا۔ بسمل انصاری کی غزلوں میں بھی اپنے حد و ماحول، انسانی زندگی کے نفسیاتی کشمکش اور زمینی سچائیوں کا عکس صاف طور پر دیکھا جا سکتا ہے۔ حدیث کاکل و رخسار چھوڑ کر یارو، حدیث کاکل و رخسار چھوڑ کر یارو، فسانہ علم زندگی کہا جائے، ایک لمحے کا سکون بھی اب تمہیں حاصل نہیں، ایک لمحے کا سکون بھی اب تمہیں حاصل نہیں، یوں نظام زیست کو زیر و زبر دیکھے گا کون، فٹ پاتھوں پر سونا بھی ایک نعمت ہے، فٹ پاتھوں پر سونا بھی ایک نعمت ہے، محلوں میں یہ خواب خوش انجام کہاں، تلخیے گرشے حالات لیے پھرتی ہے، زندگی درد کی سوغات لیے پھرتی ہے، تاریخ کا یہ تازہ ستم کچھ نہ پوچھئے، تاریخ کا یہ تازہ ستم کچھ نہ پوچھئے، تبدیل بتکدے میں حرم کر دیا گیا، قسمت تو دیکھیے کہ سلگتا ہوں دھوپ میں اپنے ہی سایہ دار صنوبر کے سامنے۔ کوئی بھی فن ہو ریاضت کا طالب ہوتا ہے، بغیر ریاضت و مشق کو کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ بسمل انصاری نے تقریباً 5 دہائیوں تک فن شعرگوئی میں مشق و ریاضت کرنے کے ساتھ ساتھ اساتذۂ فن سے اس کی باریکیوں کو بھی سیکھا ہے، تب کہیں جا کر ان کا فن نکھر کر سامنے آیا۔ انہوں نے اپنی غزلوں میں زندگی کے تجربات و مشاہدات کو بڑے سلیقے سے پیش کیا ہے۔ شاعری میں تراکیب کے استعمال سے بھی شاعر کے شعری و فنی کمال کا اندازہ ہوتا ہے۔ بسمل انصاری نے اپنی غزلوں میں تراکیب کے استعمال میں بسمل انصاری نے اپنی غزلوں میں جو تراکیب استعمال کی ہیں اس میں بھی جدت و ندرت کا احساس ہوتا ہے۔ چونکہ بسمل انصاری اثر انصاری اور فضا ابن فیضی کے شاگرد رہے ہیں، اس لیے کہیں کہیں تراکیب کے استعمال میں ان دونوں اساتذہ سے استفادہ کرنے کی کوشش کی ہے۔ مثلاً رسم و راہ دوستی، مرد سب شکن، مصحف رخسار، چراغ کربلا، شوریدگان شوق، سیل درد، سوز غم روزگار، فروغ آرزو لب، جادہ ذوق عمل، شوریدگان غم، داد ستم گل بدنا، سرمایہ ذوق نمو، بتان شعلہ روح، متاع غم وفا، یار گل بدن، اندمال زخم شوق، فروغ حسن، خواہش ترک ملاقات جیسی نادر تراکیب کے استعمال سے بسمل انصاری کی شاعری کا حسن دوبالا ہو گیا ہے۔ تشبیہات و استعارات اور محاوروں کے بہرحال استعمال سے بھی شاعری کے حسن و وقار میں اضافہ ہوتا ہے۔ ان کی غزلوں میں تشبیہات و استعارات کا استعمال بھی بڑی ہنرمندی سے کیا گیا ہے۔ اس کے مخصوص استعمال سے ان کی نکتہ فکر اور فنی پختگی کا اندازہ ہوتا ہے۔ اس تناظر میں چند اشعار دیکھیں۔ لے لیا ہے کفر نے ایمان کو آغوش میں، لے لیا ہے کفر نے ایمان کو آغوش میں، مصحف رخسار پر ہے سایہ گیسوئے دوست، ہے اعتبار مجھے بازوؤں کی طاقت پر، ہے اعتبار مجھے بازوؤں کی طاقت پر، میں جوئے شیر نکالوں گا کوہکن کی طرح،
رہے حیات کی پرخار راہ سے بسمل، رہے حیات کی پرخار راہ سے بسمل، گزر گیا ہوں ایک مرد شف سکن کی طرح، تب و تاب ہے غضب کی تیرے احمری بدن میں، کہ لپک رہا ہے جیسے کوئی شعلہ پیرہن میں، کھل سکیں گے نہ اس میں تمنا کے گلاب، دل ہے ویران کسی بیوہ کے آنگن کی طرح، مجھے مٹا کے گزر جاؤ یہ حق ہے تمہیں، مجھے مٹا کے گزر جاؤ یہ حق ہے تمہیں، پڑا ہوا ہوں سرے راہ نقشے پا کی طرح، بیٹھا ہے یوں رقیبوں میں وہ یار گل بدن، بیٹھا ہے یوں رقیبوں میں وہ یار گل بدن، جیسے کوئی گلاب ہو خاروں کے درمیاں، یوں ہے تمہاری یاد ہجوم خیال میں، چمکے ہے گویا چاند ستاروں کے درمیاں، اس تصور سے ہی آتا ہے کلیجہ منہ کو، اس تصور سے ہی آتا ہے کلیجہ منہ کو، میرے رونے پہ بھی کوئی اور رویا ہوگا۔ بسمل انصاری کی غزلیہ شاعری میں درد و علم، کرب ذات، غم جانا اور غم دوراں کے ساتھ ساتھ اقدار کی شکست و ریگ، سیاسی کجروی اور سماجی ناہمواریوں کا اظہار مختلف انداز میں پایا جاتا ہے۔ ان کا سلیقہ عرض ہنر بڑا توانا ہے، وہ قاری کو کبھی ماضی کی یادوں سے منسلک کرتے ہیں تو کبھی حالات کی ستم ظریفیوں سے نبرد آزما ہونے کے لیے بھی تحریک پیدا کرتے ہیں۔ ان کی شاعری ہمارے اندر مایوسی و نامرادی کے بجائے جوش و جذبہ پیدا کرتی ہے۔ حالات کی نارسائیوں کا شکوہ انسان کے اندر سے جرأت و بے باکی کی صفات کو منجمد کر دیتا ہے، اس لیے وہ اپنے اشعار کے ذریعے سے نسل نو کو عملی اقدام کا مشورہ دیتے ہیں کہ کہیں دعائیہ انداز میں اپنے دل کی آواز کو نوک زبان پر لانے کی کوشش کی ہے۔ اچھی شاعری کا کمال یہی ہے کہ قاری متاثر ہو اور اسے یہ محسوس ہو کہ اس میں جو تفکرات کی سوزش ہے وہ محض شاعر کی ذات کے لیے مخصوص نہیں ہے، بلکہ وہ ان تمام انسانوں کے دل کی آواز ہے جس کے اندر احساس کی رمق باقی ہے۔ بسمل انصاری کی شاعری میں بیک وقت تمام خوبیاں جمع ہو گئی ہیں، جس سے ان کی غزلیہ شاعری کا احتجاجی رنگ و آہنگ اور سبک و شعری انداز گفتگو بڑا معنی خیز بن گیا ہے۔ ذیل کے اشعار دیکھیں۔ یہ ہے اسلوب کی جدت کا تقاضا بسمل، یہ ہے اسلوب کی جدت کا تقاضا بسمل، اپنے انداز میں ہر بات سنائی جائے، اس وصف سے محروم ہیں یا آج کی نسلیں جو وصف ہمیں صاحب کردار کرے ہے، مدت سے محو خواب تھا زلفوں کی چھاؤں میں، اب مجھ کو غم کی دھوپ میں جلنے بھی دیجئے، کچھ تو دادے ستم گل بدنہ مل جاتی، لطف آ جاتا جو زخموں کو زباں مل جاتی، عجیب لوگ ہیں میرے لہو سے، عجیب لوگ ہیں میرے لہو سے، چراغ اپنا جلانا چاہتے ہیں، لے دے کہ بس یہی ہے متاع غم وفا، آنسو نہیں تو دیدے تر مطمئن نہیں، بسمل جنہیں تھا آگ بجھانا مکان کی، روغن چھڑک رہے ہیں وہ جلتے مکان پر۔ گھر میں جو ویرانیاں ہیں وہ بیاباں میں کہاں، گھر کو چھوڑ کر بیاباں کی طرف جائے گا کون، صحرا کی وسعتوں میں کیا ایوان میں رہے، اسلاف میرے وقت کی پہچان میں رہے، میں حق پرست ہوں مجھے خوف غنیم کیا، تنہا کفن بدوش ہوں لشکر کے سامنے، عصر نو کا ابرہا پھر ہے رواں سوئے حرم، یا الہی کب ابابیلوں کا لشکر آئے گا، فریب کھا گئے ہم آفتاب ہوتے ہوئے، خبر نہ تھی شب ظلمات آنے والی ہے، کارے ثواب جتنے ہیں سب اپنے پاس رکھ، حصے میں میرے وقت کی تقصیر ڈال دے، تیرگی جتنی بھی ہو ایک رات کی مہمان ہے، صبح کا سورج یہ سب پرچھائیاں لے جائے گا۔ مذکورہ بالا اشعار کی روشنی میں یہ بات تخیلات بسمل پر اپنا مقالہ